جی ابتدا ہے رب جل کے بابر کے نام سے کریم خان ڈائری ٹی وی کے شیشے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. صبح ہی فجر کے وقت پاکستان نے وہی بدلا جس کا ذکر بار بار کیا جا رہا تھا اور پوری دنیا کی نظریں تھیں کہ پاکستان کسی دباؤ میں آ جائے گا اور یہ جو حملہ ہے جوابی حملہ یہ نہیں ہو سکے گا. مگر پاکستان نے ایک بہترین جو ہے آپریشن لانچ کیا صبح سویرے فجر کے وقت, اور انڈیا کے بہت سارے ایسے مقامات جو بہت اہم سمجھے جا رہے تھے سیکورٹی کے حوالے سے اور فوجی تنصیبات تھیں ان کو تباہ کیا گیا ہے. بڑی خوبصورت خبریں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اینالسٹ ہیں ہمارے ساتھ, سینئر جرنلسٹ ہیں دی نیشن نیوز پیپر کے صابرین صاحب, مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. خیریت سے؟ جی ٹھیک ٹھاک. سر خبروں سے واقف ہیں کیا ہو رہا ہے صبح سے؟ جی بس کوئی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی اپڈیٹ رکھوں اپنے آپ کو. اچھا سر, ایک بہترین آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے, اور جو گزشتہ کئی دفعہ انڈیا جارحیت کر چکا ہے ہماری سرحدوں کی, اور پھر گزشتہ 2 دن سے جو ڈرونز اسرائیلی ڈرونز بھیجے جا رہے تھے جگہ جگہ پہ خوف و ہراس انہوں نے پھیلا رکھا تھا. آپ سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں دم توڑ گئی ہیں؟ کریم خان صاحب, میں اپنی آغاز تھوڑا سا نا یہ مقامی صحافیوں کے حوالے سے بات کروں گا. جی سر, اگر آپ اجازت دیں تو. سر جی پلیز. صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت کچھ مقامی صحافی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں اور ہر سنی سنائی باتوں کو نا وہ آگے پھیلا رہے ہیں, سوشل میڈیا پر پھیلا رہے ہیں. جی سر. تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اگر صحیح معنوں میں جرنلسٹ ہیں تو وہ برائے مہربانی کسی بھی بات کو کنفرم کریں, پھر بے شک اس کو آگے چلا دیں, سوشل میڈیا پہ چلانا ہے, کسی اور فورم پہ اس کو آگے فارورڈ کرنے ہیں بغیر تصدیق شدہ. اب صبح سے کوئی اٹک میں کوئی واقعہ نہیں ہوا. جی جی بالکل. اور کئی مطلب ہے کہ سینئر لوگوں نے, میں نے دیکھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر چلا دیا کہ جہاں تک کہ کچھ علاقوں میں دھماکے کی آوازیں آئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ایشو یہ تھا کہ یہ جب جنگی جہاز اڑتے ہیں, میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. تو جب یہ ایک خاص سپیڈ کی لمٹ کراس کرتے ہیں نا, جی سر, اسے کہتے ہیں ساؤنڈ بیریئر کراس کرنا. ٹھیک ہے سر. تو جب یہ ساؤنڈ بیریئر کراس ہوتا ہے تو اس وقت نا جہاز سے دھماکے کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. تو شاید لوگوں نے وہ سنی اور پھر انہوں نے نا وہ آگے پھیلا دی, اور اس نے کچھ صحافیوں نے اپنے اثر ڈال دیا. جی جی. اس پہ میری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ برائے مہربانی موجودہ حالات میں کوئی ایسی بات نہ پھیلائیں جس سے کہ علاقے میں اور پورے ملک میں نا اس سے بڑی بے چینی پھیلتی. جی ایسے ہی ہے, سرکاری طور پر اس بات کی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی تھی, اور ہم نے جب اپنے ذرائع سے معلوم کیا جتنے بھی ایریز بتائے گئے تھے تو اٹک میں اس قسم کی کوئی بھی اطلاع نہیں تھی. جی تو وہ سر یہی وجہ تھی. دیکھیں پریشانی تو بنی نا, ہر بندہ پوچھ رہا ہے کہ اٹک میں کیا ہو گیا ہے. اب ظاہر ہر بندے کو ملک کی پریشانی ہے, پھر اپنے فیملیز کی پریشانی ہوتی ہے, پھر ہر پاکستانی کو دوسرے پاکستانی کی پریشانی ہے کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے. تو یہ اس پہ نا ذرا ان کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. دوسری آپ نے جو بات کی ہے کہ پاکستان نے جو ہے نا اپنا, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے کل انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اعتماد میں لیا تھا اور ان کو ساری باتیں ود پروف بتائی ہیں کہ انڈیا نے کیا کیا. ٹھیک ہو گیا. اور ہم نے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی صبر سے کام لیا اور پہل بھی نہیں کی, اور پھر بھی ہم نے کہا کہ لیکن جب انہوں نے ہمارے سویلین ٹارگٹس کو, ہمارے سویلینز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا, جی سر, تو پھر ہم نے, میں سمجھتا ہوں بڑا ہی ایک اچھا پاکستانی فورسز نے اس کا جواب دیا ہے. اور جس طرح پاکستان نے کہا تھا کہ پھر دنیا جانے گی کہ پاکستان نے کیسا جواب دیا ہے, جی بالکل, تو وہ انہوں نے جو بھی آج صبح رسپانس دیا ہے نا یا رات کو, تو وہ ثابت ہو گیا اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان نے اپنے سیلف ڈیفینس میں کیا کر سکتی ہے. اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے سیلف ڈیفینس میں سٹیپ بھی اٹھایا ہے اور انہوں نے کوئی سویلین آبادی پر کوئی اٹیک نہیں کیا. جی سر. انہوں نے اپنے تمام جو حملے کیے ہیں, گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ ہیں یا ایئر ٹو گراؤنڈ ہیں, وہ سارے انہوں نے ان کی فوجی انسٹالیشنز پر کیے ہیں, کسی سویلین آبادی کو انہوں نے ہٹ نہیں کیا. سر اہم 2-3 باتیں ہیں. جو انڈین فوج کی ترجمان خاتون ہے ان کے مطابق ادھمپورہ, آدم پور اور پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈرز کو نقصان پہنچایا گیا. مگر ایک اہم بات جو کچھ دیر پہلے اس کو حامد میر نے بھی وہاں پہ ویریفائڈ کیا ہے, ایک بڑا اہم ایئر ڈیفنس سسٹم تھا جو روس سے خریدا گیا تھا 2018 میں.
یہ آدم پور کا علاقہ ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اور اس پر مودی صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا تھا اور اس کے لیے بڑی ایڑی چوٹی کا زور بھی لگایا تھا کہ یہ سسٹم کسی طریقے سے خریدا جائے، اور بڑے ہی اعتماد کے ساتھ انہوں نے وہاں فیٹ کیا جی، اس کو پاکستان نے تباہ و برباد کر دیا ہے سر۔ دیکھیں کریم خان صاحب، پاکستان یہ جو ویٹ کر رہا تھا تو اس کا بھی پرپس تھا، پلاننگ کرنی تھی کہ ہم نے کہاں کہاں پہ کون کون سے ٹارگیٹ ہٹ کرنے ہیں۔ دیکھیں ہمیشہ جب بھی کوئی فورس اٹیک کرتی ہے تو ہمیشہ دوسرے اپنی اینیمی کنٹری پہ ان کے جو ہائی ویلیو ٹارگیٹ ہے نا، ہمیشہ ان کو پہلے ان پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ جی جی، تو یقیناً پاکستان نے اس لحاظ سے صحیح اٹیک کیے اور جو ان کے ہائی ویلیو ٹارگیٹ تھے ان کو ہٹ کیا ہے۔ جی صحیح ہے، جس سے ان کو اپنا وہ کس کہتے ہیں نا کہ ان کو اب کچھ فیل تو ہوگا نا کہ یار کچھ حملہ ہوا ہے۔ اگر یہ اب جس طرح ان کے جہاز آتے ہیں اور یہاں پہ کسی کبے کو مار دیتے ہیں، جی جی سر، اور تو اب ہم نے کبا تو نہیں مارا نا، ہم نے تو ان کو صحیح ایک جو ان کی ایک جس کو کہہ سکتے بڑی ان کی امپورٹنٹ انسٹالیشن تھی اس پہ ہم نے اٹیک کیا اور اس کو ہم نے نیست و نابود کر دیا ہے۔ سر عمر عبداللہ ہیں جموں کشمیر کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے حملے میں مقبوضہ کشمیر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہلاک ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس خوفناک نقصان پر اپنے صدمے اور دکھ کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ کچھ دیر پہلے یہ خبر سوشل میڈیا پہ چلی اور کچھ لوگوں نے تصاویر بھی ہاسپٹل کی اس ڈپٹی کمشنر کی ڈالی کہ جناب یہ ہلاک ہو چکا ہے، مگر اب یہ باقاعدہ طور پر ڈان نیوز نے خبر بریک کی ہے کہ بالکل یہ سچ خبر ہے اور وہ وہاں پہ ہلاک ہو گئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں کسی فوجی تنصیب جہاں جو آدم پورہ کہلاتا ہے ایئر ڈیفینس سسٹم وہاں کہیں موجود تھے؟ دیکھیں جی، ہو سکتا ہے ان کا اگر افیسر تھا تو یقیناً پاسبل ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ ہوگا، اور دیکھیں اگر وہ تھا نا اے ڈی سی جو بھی تھا، جی جی جی، تو ظاہر ہے وہ بھی پارٹ آف دا گورنمنٹ ہے، تو ممکن ہے ایسی جگہ پہ تو وہ آپ اس کو سویلین تو نہیں کہہ سکتے نا۔ جی سویلین نہیں ہے، وہ سویلین نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا۔ باقی فاروق عبداللہ کو اتنا اگر دکھ ہوا ہے تو اس کو یہ دکھ نہیں ہوتا جب ہمارے سویلینز پر حملے کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو وہ مار دیتے ہیں، تو اس وقت اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو فاروق عبداللہ یہ بات سمجھ جائے کہ یہ جنگ ہے، ٹھیک ہے جی جی، اور بھارت ذرا توقع مزید بھی رکھے کہ ان کی اس سے زیادہ ہلاکتیں ہوں گی۔ جی سر بنیاد مرصوص قرآن کی آیت سے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کا نام دیا گیا ہے آپریشن کو۔ آپ سمجھتے ہیں انتہائی خوبصورت انداز سے بابرکت نام سے آغاز کیا پاکستانی فورسز نے، اور وہ جو جیٹ طیارے پاکستان کے ہیں وہ صحیح سلامت واپس اپنے مقام تک بھی پہنچے ہیں، سر کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی، یقیناً پاکستان نے کہا تھا کہ ہم اندھیرے میں حملہ نہیں کریں گے۔ آج صبح نماز فجر کے بعد بالکل سورج نکل چکا تھا اور ہم نے جو بھی اٹیک کیے ہیں وہ پاکستان نے دن کی روشنی میں کیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے میں نے کہا کہ انہوں نے کسی سویلین آبادی کو ٹارگیٹ نہیں کیا۔ تو جو بھی پاکستان اس وقت ہماری دفاعی افواج کر رہی ہیں نا، وہ بڑی پلاننگ سے کر رہی ہیں، تحمل سے کر رہی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس وقت کیا کرنا ہے۔ سر اہم عوام سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ عوام جو ہے نا وہ تسلی رکھیں، تو جو ہمارے ڈیفینس فورسز کے اتھارٹیز ہیں وہ بڑی ریسپانسیبل ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس وقت کیا کرنا ہے، ملک کے دفاع کے لیے کون سا کام فائدے میں ہے وہ وہی کر رہے ہیں۔ جی سر، اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ سر دو باتیں، ایک تو اتحاد بڑا نظر آ رہا ہے آج ماشاءاللہ، قوم کے اندر وہ جو غم و غصہ تھا وہ کچھ حد تک کم بھی ہوا ہے اور انتہائی خوشی منائی جا رہی ہے۔ کافی جگہوں پہ کچھ جو ملبے گرے ہیں طیاروں کے ان کو اکٹھا کر کے کچھ احباب خوشی منایا جا رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں انڈیا نے ہمیں ایک ہونے کا بڑا اچھا موقع دیا؟ گزشتہ 3-4 سالوں سے سیاسی معاملات کافی سارے بکھرے ہوئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں شاید انڈیا پہلے سمجھتا تھا کہ یہ قوم ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب ایسی کوئی صورتحال جس پہ ملک پہ کوئی آنچ آتی ہے اس وقت پھر یہ قوم جو ہے یہ اپنی ذات، برادریاں، اپنی سیاسی پارٹیاں، سب کوشش داریاں چھوڑ دیتی ہے اور صرف نہ پھر ملک کی دفاع کی بات کرتی ہے۔ آج خوشی منانے کا دن اس لیے تھا کہ وہ جو قوم کہہ رہی تھی نا کہ یہ ہماری افواج کیوں نہیں اس کا رسپونڈ کر رہی، تو آج جب انہوں نے پراپر ٹائم پہ صحیح رسپونڈ کیا ہے تو یقیناً یہ خوشی منانے کا ہی وقت ہے، اور ہمیں اس کو یقیناً جنگ پہ خیال سے کہتے ہیں یار جنگوں پہ خوشی تو نہیں منانی چاہیے، لیکن یہ یقیناً اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، اور پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دفاع میں جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔
جی اچھا. اور اس کو اب دنیا بھی سمجھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ متحد ہیں، اس کے لوگ بھی اور اس کی جو ڈیفینس فورسز ہیں ان کو ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. جی ایسے ہی سر، جاتے جاتے آخری سوال پوچھوں گا. عالمی طاقتیں، جس طرح شروع سے ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں خصوصاً امریکہ اتنا دباؤ نہیں ڈال رہا تھا انڈیا پہ اور اس کو بڑا لائٹلی لے رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جناب دونوں آپس میں معاملات کلیئر کریں. گزشتہ تین رافیل طیاروں کے اور بقیہ 2 طیاروں گرنے کے بعد جو سچویشن کریٹ ہوئی، اس کے بعد جو ڈرونز کے اٹیکس ہوئے ہیں، اس کو گرانے کے بعد یہ جو اب بنیان مرصوص کے جواب میں جو معاملات ہوئے ہیں، بنیان مرصوص کے آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے جو حملے کیے گئے ہیں، اس کے بعد انڈیا مسلسل رابطے میں ہے عالمی طاقتوں کے ساتھ کہ پاکستان کس طریقے سے اس کو آگے نہ بڑھائے. کیا کہتے ہیں؟ وہ کریم خان صاحب وہی بات ہے نا کہ دنیا شاید یا انڈیا یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اتنا ایک سخت قسم کا جواب آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے اب آج میں ان کا ایک انڈیا چینل سن رہا تھا، وہ صافی کہہ رہا تھا کہ وہ جی پاکستان تو کہہ رہا تھا کہ میں میزائل نہیں ماروں گا، میں اپنے جہاز والے میں حملے نہیں کروں گا. تو ان کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ پاکستان اس طرح کا ایک سخت جواب بھی دے سکتا ہے. اور اب دنیا سمجھ رہی ہے کہ اگر یہ جو صورتحال چل رہی ہے نا، تو آج بھی پاکستانی حکام نے کہہ دیا کہ اگر انڈیا سٹاپ ہو گیا، رک گیا، تو ہم بھی رک جائیں گے، اور اگر انڈیا نہ روکا تو پھر ہم اس کا دوگنا ہی جواب دیں گے، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. سر اہم سوال، میں نے ابھی کچھ نیوز سنی ہے، کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں بھی چل رہا ہے، کوئی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو انڈیا سے بھاگ نکل رہی ہیں اور جا رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں انڈیا کو نہ صرف فوجی نقصان کا سامنا کرنا پڑا بلکہ معاشی طور پر بھی بڑا نقصان ہے انڈیا کا، وہاں سے کمپنیاں نکل رہی ہیں؟ یقیناً جی. دیکھیں ابھی جس طرح ان کا کل جو ہے نا 70% جو ہندوستان تھا وہ تاریکی میں چلا گیا تھا، ان کی بجلی آف ہو گئی تھی، جو ہے اس کے سسٹم کو پاکستانیوں نے ہیک کر لیا تھا. جی ٹھیک ہے. تو یہ کوئی تھوڑی بات تو نہیں. دیکھیں نا، اگر آج کے دور میں اگر لائٹ چلی جائے تو کتنے ہر کام آپ کا بجلی پہ ہو رہا ہے نا. جی بالکل. تو یقیناً اگر اسی صورتحال کو فارن کمپنیز نے دیکھا ہو کہ یار یہ تو کوئی بڑی غیر یقینی صورتحال ہے، تو یقیناً ان کو جو ہے نا وہ سوچ رہے ہوں گے، اگر نہیں بھی جا رہے تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں اس ملک سے چلے جانا چاہیے. سر جاتے جاتے قوم کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس سر میں تو کریم خان صاحب یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت جو ہے نا بس ہر سٹیپ پہ اتحاد اور یگانگت کی ضرورت ہے. کوئی اور بات نہ کریں، صرف آپس میں متحد رہیں، اپنی فوجوں کی، اپنی ڈیفینس فورسز کی مورل سپورٹ جاری رکھیں، اور جو یہ افواہوں پہ کائنڈلی کان نہ دھریں. اگر کوئی بات آپ کے پاس آ بھی رہی ہے کسی بھی ذریعے سے، تو اس کو جب تک ویریفائی نہ ہو آپ کسی دوسرے بندے تک اس کو نہ بھیجیں. کیا بات ہے جی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا اور آئندہ بھی تجزیہ کرتے رہیں گے. دیکھتے ہیں شام تک کیا صورتحال نکلتی ہے. ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی باقی ہے، تو انشاءاللہ مزید پھر اس پہ بات کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی. اوکے جی. بالکل ناظرین، آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز آج صبح پاکستان فورسز نے کر دیا ہے اور ایک ایسا جواب دیا ہے جس کا تعلق ڈیفینس سے تھا. ایک حملہ جو انڈیا نے کیا تھا اور پھر دوسرا حملہ جو انڈیا نے کیا تھا، اس کے بعد یہ ریئیکٹ کرنا یہ فطری بھی ہے اور ایک آئینی حق بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ڈیفینس میں حملہ کرتے ہیں. بہت ساری قیاس آرائیاں تھیں کہ پاکستان اس حوالے سے چپ کر جائے گا اور جواب نہیں دے گا، اور بہت ساری عالمی دباؤ بھی تھی، مگر پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. اور جیسا کہ ایک بیان بھی تھا آرمی چیف کا اس حوالے سے کہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے بھی جانتے ہیں. تو زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا. بہت جلد ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.